بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آستانہ عالیہ کڑی شریف کے محترم دانشین حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی مدد اللہ علیہ، جناب میرے عزیز محترم ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، حضرت توصیف النبی صاحب، سامعین محترم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی۔ یہ عجیب بات ہے اور آدمی سوچ کے کچھ حیران بھی ہوتا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مکہ مکرمہ کی وادی میں قریش خاندان کے گھرانے میں ایک وجود تشریف لائے تھے۔ دنیا میں لوگ آتے رہتے ہیں، کیا بات، دنیا میں پیدائشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، چند لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں اور چند سالوں کے بعد وہ ذہن انسانی سے فراموش ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک ایسا واقعہ جو ایسے گھر میں ہوا جہاں یتیمی تھی، جہاں بیوگی تھی، جہاں سب کچھ تھا، لیکن ایک واقعہ ہو گیا اور صدیوں پر اس طرح محیط ہے کہ آج کا تازہ واقعہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک محسوس ہوتا ہے قدرت کا منشا یہی تھا، قدرت کی رضا یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کائنات میں اجالا ہو جائے، کائنات کے لیے ایک پیغام بن جائے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ چلیے وہ آ گئے تھے، لوگوں نے دیکھ لیا تھا، ان کا حسن و جمال پرکھ لیا تھا، اس کا تذکرہ ہوتا چلا گیا اور ہم تک پہنچا، مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ان کا تذکرہ تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب وہ آئے نہیں تھے۔ ایک عجیب بات ہے کہ جو وجود دنیا میں آیا ہی نہیں، بلکہ آباء اجداد بھی نہ آئے تھے، لیکن تذکرہ ان کا ہو رہا تھا۔ اور ایسا ہی نہیں کہ خیال تھا جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، پورے حسن و جمال کے ساتھ تذکرہ ہو رہا تھا، پورے خصائص کے ساتھ تذکرہ ہو رہا تھا۔ نعت کہنا کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اس وقت بھی کہی گئی تھی جب آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ تو سوچئے مقصود کائنات کا کیا تھا کہ ایک ایسا وجود، اس کا انتظار کرو، وہ آ رہے ہیں۔ تو میرا یقین ہے کہ تمام انبیاء کرام تمہید بن کر آئے تھے اس مقصود کے لیے جو آنے والا تھا۔ یہ سب تمہیدی لمحات تھے، یہ نشان منزل تھے، منزل وہی تھی جو مکہ مکرمہ میں ہو گئی۔ سب کا تذکرہ ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد تھے کہ کون آئیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد تھے، حتیٰ کہ دادا کو یاد تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حرم کی وادی میں جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے تنہائی میں کہ یا اللہ جس نعمت کا وعدہ کیا ہے وہ دے دے۔ تنہائی میں جا کر کعبہ کا طواف کر کے
اللہ سے وہ نعمت مانگ رہے تھے جس کا یقین تھا کہ آنے والی ہے۔ تو سوچئے آج کس دادا کو خبر ہے کون سا پوتا آنے والا ہے؟ ایک ہی تو دادا کائنات میں آیا جسے خبر ہے میرا پوتا آنے والا اور اس شان سے آنے والا۔ یہ شان انہیں خبر تھی۔ کہتے ہیں طواف کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ اچانک گھر سے خبر آ گئی۔ ابھی کعبہ کے اندر کھڑے تھے۔ اللہ اللہ کیا خوب کہا ڈاکٹر صاحب نے، بہت خوبصورت اشعار سنائے۔ شعر یاد آ رہا ہے کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، اور مبارک باد بن کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قسمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، کہ قسمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ قدرت پیغام دے رہی ہے۔ دادا تڑپ اٹھے، ایک جلال آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، دوڑے ہوئے گھر آئے۔ اللہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارک باد بن کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قسمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ دادا تڑپ اٹھے، دوڑے گھر کی طرف دوڑے، گھر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ ساتھ تھیں، والدہ محترمہ کے ساتھ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تھیں۔ بچے کو اپنی گود اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے کہ دادا محترم آ گئے۔ کہا بیٹی یہ پوتا مجھے دے دو۔ کہا ابا جان ابھی دینے کے قابل نہیں ہے، بچے کو نہلایا نہیں گیا۔ یہی کہتے ہیں نا، نہلانے سے پاک ہوتا ہے، کہ بچے کو نہلایا نہیں گیا ہے۔ فرمایا بیٹی سے نہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ آیا ہی پاک ہے، یہ پاکیزگی کا نشان بن کے آیا ہے۔ یہ وہ پاک وجود آیا کہ قدم رکھے گا تو زمین پاک ہو جائے گی۔ فرمایا تھا نا جعلت الارض مسجدا وطہورا، فرمایا زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا کیا ضرورت اسے نہلانے کی؟ ہاتھ میں اٹھایا اور بھاگ اٹھے کعبہ کی طرف۔ میرے دوستو بتانا یہ تھا کہ کعبہ کو بھی خوشخبری مل جائے کہ کعبہ کا رکھوالا آ گیا ہے۔ لے گئے کعبہ میں، کیا کہا حفیظ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، اور حجر رستے کے آگے بچ گئے تکریم کی خاطر۔ تمام کائنات دیکھ رہی ہے کہ آج کائنات کا وہ واقعہ ہونے والا ہے جس کی بنا پر کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ کعبہ کا طواف کرا دیا، کعبہ کو کے سامنے آ گئے حرم کعبہ کے رکھوالے۔ میرے دوستو آئے شام سے، لوگوں نے پوچھا ماں سے
کہ حضور یہ بچہ آیا ہے، آپ کو کوئی درد تکلیف؟ فرمایا نہیں، خرج منی نور، میرے وجود سے بچہ نہیں، نور نکلا تھا، نور آیا تھا میرے وجود سے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نور آیا، بھیجنے والے نے نور بھیجا، جس نے وصول کیا وہ کہہ رہی ہیں نور ہے۔ میرے دوستو غیروں کا کیا حق ہے کچھ اور مانے؟ بھیجنے والا نور کہہ کے بھیج رہا ہے، جن کی گود میں آ رہا ہے وہ کہہ نہیں میں نے نور دیکھا ہے۔ میرے دوستو بصیرت زندہ ہو، بصارت میں توانائی ہو تو وہ نور نظر آتے ہیں، نہ ہو تو یہ بھی اس کی قسمت ہوتی ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک منافق آیا، بڑا دشمن تھا، دشمنیاں چل رہی تھی، لیکن میرے دوستو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے قربان جائیے کہ دشمن کے جمگھٹے میں بھی رہے لیکن رحمت ہی بکھیرتے رہے۔ وہی تھے وہ نبی جو پاک تھا، معصوم تھا، نردوش تھا، قوم پتھر مارتی تھی اور وہ خاموش تھا۔ خاموشی یوں گزاری ہے، یوں یا وہاں اس طرح زندگی کے دن گزارے ہیں۔ جب آیا منافق، کہنے لگا ناراض نہ ہونا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو۔ کہا میرے دوستو کہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں جو اس نے کہہ دیا ما رأیت اقبح من وجہک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ برا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اقبح کا لفظ استعمال کیا، رسول اللہ مسکرا پڑے، فرمایا صدقتا تو سچ کہہ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جذبے اچھل پڑے، ہماری عقیدتوں کا طوفان آ گیا، لیکن ادب کا تقاضا تھا، خاموش تھے۔ یہی تھے نا ادب کے تقاضے، یہی ہوتے ہیں کہ یوں بیٹھا کرتے تھے سر جھکا کے، کاننا علی رؤوس الطیور، حدیث آتی ہے کہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہلیں گے توڑ جائیں گے، اس محبت سے بیٹھتے تھے۔ کہتے ابھی بیٹھے ہی تھے، غم و غصہ تھا، اندر ایک ولولہ تھا، ابھی کیا ہو گیا ہے کہ اچانک ایک صحابی تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمایا ما رأیت احسن من وجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے سے حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا قد صدقتا، تم نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کا خاموشی ٹوٹی، فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی سچ یہ بھی سچ، بات کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے آپ کہتے ہیں سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو میں آئینہ ہوں، ہر آنے والا اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ میرے دوستو اگر ان کی عظمتیں نظر نہ آئے تو ان پر نشان نہ لگاؤ، اپنے اندر کو تلاش کرو، اپنا دیکھو کہ کیا دیکھ رہے ہو۔ تو دنیا میں تشریف لائے، ماں نے دیکھا تو نور کہا، نور رہے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھ سے اتنی روشنی آئی کہ میں نے بصرہ کے محل بھی دیکھ لیے، روشنی پھیل رہی تھی، تشریف لائے میرے دوستو، نور بن کے آئے اور کائنات کے لیے اس طرح پیغام لے کر آئے کہ بچے ہی تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا محترم، اللہ اللہ، میں تو حیران ہوں کہ دادا کی عظمتیں کتنی ہیں۔ میں نے طلبہ سے کہا کہ سیرت لکھنے سے پہلے دادا کی سیرت بھی لکھ لیا کرو، لکھا کرو۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ابرا کا حملہ ہوا، سب بیٹھے پوچھیں
ابرا کا حملہ کعبہ گرانے کے لیے جو ہوا ہے، جس کی پورا سورہ فیل اتری ہے اس پر، وہ حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ابرا آ گیا، کعبہ گرانا ہے۔ کعبہ وہ تھا جس کا رزق وہ کھاتے تھے، مکے والوں کی روزی کعبے پر تھی۔ لیکن میرے دوستو، عقیدت مندی بھی بڑے شکلیں لیتی ہے۔ کچھ عقیدت مندی صرف کھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ابرا کا حملہ ہوا تو مکے والے دوڑ گئے، سارا مکہ خالی ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اسی کا رزق کھاتے رہے تھے، کوئی بچانے والا ہی نہیں آیا، سارے پہاڑوں میں چھپ گئے جا کر۔ کوہ بوقبیس سامنے پہاڑ ہے، فرمایا میں وہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا، کیا کروں، اکیلا ہوں۔ خیال آیا کہ کعبہ کو تو بچنا چاہیے۔ حضرت آمنہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، والدہ محترمہ کو بلایا، پاس بٹھا لیا اور ہاتھ کعبہ اللہ کی طرف اٹھا لیے۔ فرمایا اے میرے پروردگار، اس بچے کے صدقے سے دعا کرنے لگا ہوں جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے صدقے سے دعا کرتا ہوں کہ کعبہ بچا لے۔ میرے دوستوں، قدرت نے کہا ہوگا دادا تو نے تو واسطہ ہی بڑا دے دیا ہے، تو نے تو وہ واسطہ دے دیا ہے جو کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ کعبہ بچا یا نہیں بچا، ابابیل آئے یا نہیں آئے، پورے کعبہ کو کس طرح کس حرمت سے بچا لیا گیا، کس عزت سے بچا لیا گیا۔ ارے کعبہ کا بچنا بھی صدقہ ہے میرے رسول کا، صدقہ ہے اس ذات گرامی کا کہ جو بھی آبی نہریں رہے تھے کعبہ کے محافظ سے۔ سوچ لیجئے میرے دوستو، وہ نہ بھی آئے تو حفاظت کر دیتے ہیں، وہ وجود سامنے نہ بھی لائے تو حفاظت کرتے ہیں۔ آج تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کا وجود ہے نہیں ہے، اور کس کا وجود اگر ان کا نہیں، وجود ہی انہی کا ہے، جہاں جہاں ہے وہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، سعودی یونیورسٹی ریاض کا ایک پروفیسر میرے ساتھ تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو مجھے کہنے گا یہ پاکستانیوں سے مجھے شکایتیں بڑی ہیں۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ کہتا جس سے پوچھو کہاں آئے ہو، کہتا جی روضہ رسول پہ آیا ہوں، یہی کہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت سے آیا کرو، روضے کی نیت سے نہ آیا کرو، یہ ان کا فتویٰ بھی ہے کہ روضے کی نیت سے نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، لا تشد الرحال، حدیث بھی سناتے ہیں کہ کعبے کی نیت مسجد کی نیت سے آیا کرو۔ میں نے کہا یہی خیال ہے نا تمہارا؟ کہنے لگا نہیں میرا یہ خیال نہیں، لوگ کہتے ہیں لیکن میرا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں روک رہے ہو؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ روضہ رسول پر آئے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ سے ملنے آئے ہیں؟ ارے یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے؟ وہ تو خود فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا، آخری ایام تھے زندگی سے جانے کے، صحابی پریشان ہو گئے تھے۔ میرے دوستو آج ہمیں دکھ ہوتا تو ان کو کتنا ہوا ہوگا۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، صبح صبح چلے جائیں گے۔ ایک صحابی جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو ایک صحابی مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑے بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہ اٹھایا تو نظر نہیں تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی رب سے دعا مانگی تھی میں نے، یا اللہ میں نے انہی کو دیکھنے کے لیے نظر مانگی تھی، اگر وہ نظر نہیں آئیں گے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عقیدہ و ایمان رکھتے تھے وہ لوگ، یہ تصور تھے۔ ایک نے کہہ دی یا رسول اللہ جب تکلیف ہوتی ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو اصحاب صفہ کے لوگ تھے، روٹی بھی نہیں ملتی تھی کہیں تک، تو کہا کیسے بھی زندگی گزارتے تھے؟
فرمایا رسول اللہ کے دروازے کی طرف نظر لگا کے بیٹھتے تھے، جب وہ نظر آ جاتے تھے بھوک دور ہو جایا کرتی تھی۔ میرے دوستو ان کا تو رزق بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا۔ اللہ 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 تعالیٰ نے انہیں اتنا کرم فرمایا تھا، تو کہنے گے یا رسول اللہ جب بھی تکلیف ہوتی ہے ڈھونڈنے لگتے اپنے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ نے نظر نہیں آتے تھے ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ کہتے لیکن ایک خوبی ہوتی تھی کہ گلیوں میں چلے جاتے تھے کہ حضور کو ملیں گے، ادھر گئے ہوں گے، اور میں گلیاں خود بتاتی تھی کہ ادھر سے گزرے ہیں، مہک رہی ہوتی تھی کہ میرا رسول گزرے ہیں۔ تو کہا پھر یا رسول اللہ آپ چلے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آج میں معراج پہ گیا تھا، حضرت آدم کو پہلے آسمان پہ دیکھا تھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کو تو چھٹے آسمان پہ دیکھا تھا، حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ، آسمانوں پہ سارے چلے گئے ہیں، تو آپ کی تو شان سب سے زیادہ ہے، آپ تو بہت اونچے چلے جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ میرے دوستو یہ محبت بولتی ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی قدرت کا فیصلہ تھا، لیکن میرے صحابہ مطمئن رہو میں نے خود رب سے درخواست کی ہے کہ میں اپنے جانے کے بعد بھی مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قیامت تک جب بھی تم آؤ گے مجھے مدینہ میں پاؤ گے، میں نہیں جائے، میں نے خود رب سے مانگ کر مدینہ لیا ہے۔ میرے دوستو مدینے کی شان بھی دیکھ لو، اس پر جانے سے بجائے مدینہ مانگ لیا ہے۔ مدینے کی شان بھی تو ذرا دیکھو کیا ہے، اس کے در و دیوار کی عظمت کتنی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں اور آج تک کائنات پر سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا رہا۔ میں تو حضرت بیٹے میں بڑی عجیب سی بات کہنے لگا ہوں، میرا تو یقین ہے کہ ہم اپنے بارے میں اتنے باخبر نہیں ہیں جتنا میرا رسول میرے بارے میں باخبر ہے۔ ہم بھی کئی چیزیں اپنی نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ میرا امتی کیا ہے۔ ایک بات ذرا سوچئے، سفارش کریں گے نا قیامت کو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام محمود قرآن ذکر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ھذا المقام الذی اشفع لامتی فیہ، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کھڑے ہو کے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، فرمایا یہاں کھڑے ہو کے سفارش کروں گا، کریں گے امت کی سفارش کریں گے۔ میرے تو دوستو امت 1400 سال سے بنی ہے اور قیامت تک امت نے زندہ رہنا ہے اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں رہنا ہے۔ آج تو آدمی اپنے محلے کے سارے آدمیوں کو نہیں جانتا، ایک شہر کے شہری آ جائے تو پہچاننے میں پوچھو، دیکھا ہوا بھی تو پوچھتے کون ہے آپ؟ قیامت میں سفارش کریں گے، حضرت بیٹھے ہیں، ایک حدیث سنا دیجئے کہ جہاں ہو کہ جبریل کہے گا کہ یہ آپ کو امتی ہے، یا کوئی فرشتہ کہے گا یہ امتی سفارش کریں گے، ساری امت کو خود پہچانیں گے۔ معرفت انہیں اپنی امت کی حاصل ہے، جانتے ہیں اپنی امت کو۔ میرے دوستو جو یہاں نہیں جانتا ویسے وہاں کیسے جانے؟ میرے دوستو نظر میں ہے، امت کو وہ دیکھتے ہیں، شرط یہ ہے کہ امت بن کے رہے، امت بن کے رہے۔ تو گزارش کر رہا تھا، کائنات میں ایک بہار آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مقصد پورا کر دیا ہے ولادت کے دن کہ یہ وجود آئیں گے۔ دادا جانتے تھے کہ آئیں گے، 55 دن بعد آپ پیدا ہوئے اس واقعہ کا۔ 55 دن پہلے دادا کہہ رہا ہے کہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں میرا رسول ہے۔ میرے دوستو پہچانو، ذرا بڑے ہو گئے، تھوڑے سے چلنے لگ گئے تو حرم میں آنے لگ گئے۔ حضرت عبد المطلب سردار مکہ تھے،
کا تخت لگتا تھا، لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے، حتیم کے کنارے پہ بیٹھتے تھے اور لوگ اپنے مقدمات لے کے آگے پیش کرتے تھے۔ کعبہ کے حکمران تھے، سردار تھے پورے کا۔ کہتے ہیں جو تخت تھا وہ اونچا تھا، سیڑھیاں چڑھ کے تخت پہ جایا جاتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آ گئے اور آتے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگ گئے، سیڑھیاں پر قدم رکھا اوپر گئے، نیچے ابو الحکم ابو جال بیٹھا تھا، دوڑ کے آگے بڑھا، پاؤں پکڑ لیا، کہنے گا بیٹا یہ سردار کا تخت ہے، بیٹے بچے نہیں جاتے، یہ سردار کا تخت ہے، بچوں کا حق نہیں ہے اس پر جانے کا۔ اللہ اللہ، یہی کہنا چاہیے تھا نا اسے، یہی کہنا چاہیے تھا۔ پاؤں پکڑ لیا، حضرت عبد المطلب اپنا تخت چھوڑ کے بھاگ کر آ گئے اور بیٹے کو پکڑ لیا، فرمایا ابو الحکم اس کا پاؤں نہ پکڑو، اسے نہ روکو، یہ تخت پر اگر میں بیٹھا ہوں تو اسی کے صدقے سے بیٹھا ہوا، یہی ہے جس کا صدقہ کھا رہا۔ میرے دوستو، کائنات کا اگر قدرت نے بصیرت دی تھی تو سب جانتے تھے وہ کون ہے، سب کو خبر تھی، آئے ہیں، تاریخ نے انہیں دیکھا ہے، آج تک انہیں دیکھتی جا رہی ہے، تاریخ کی نظر ان پہ ٹکی ہے تو ٹک گئی ہے، ایک ایک لمحہ دیکھا ہے۔ آرنلڈ نے کہا تھا کہ کسی زندگی کے بڑے سے بڑے انسان کی زندگی کے 24 گھنٹے محفوظ نہیں ہوتے، یہاں تو 63 سال کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، 63 سال کا ایک ایک لمحہ۔ میرے دوستو، کیا کہا تھا کسی شاعر نے، کروڑوں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، کروڑوں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے، یادگار ہے تو وہ 63 سال ہے، لمحہ لمحہ لوگوں کو یاد آئے۔ اٹلی سے کتاب آئی، ڈاکٹر صاحب، اٹلی کا ایک مستشرق نے کتاب لکھی، سیرت لکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم بھی سیرت لکھتے ہیں، لوگ بھی لکھتے ہیں۔ اس نے تاریخیں شروع کر دی کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو 13 کو کیا ہوا تھا، 14 کو کیا ہوا تھا، پورے 63 سال دن کے حساب سے گن گیا، اور نیچے ثبوت دیتا ہے کہ ہاں سے میں نے واقعہ لیا۔ میرے دوستو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اٹلی کا پروفیسر کہہ رہا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں۔ آرنلڈ نے کہا کہ انسان خود بھی ہو تو سایہ ہوتا ہے، ایک طرف اندھیرا ہوتا ہے، اس کے سایہ آتا ہے، روشنی کتنی چمک رہی ہو، لیکن مسلمانوں کا رسول وہ رسول ہے جس کے چاروں طرف روشنی ہے، اندھیرے کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے جن کا۔ میرے دوستو، خوشی اس لیے ہے کہ وہ آئے اور ہماری قسمتیں سنور گئیں۔ ہم کہاں کہاں پیدا ہوئے، جڑ گئے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ عصمت کا ہو گئی۔ یہی کامیابی ہے میرے دوستو، یہی سب سے بڑا شرف ہے۔ تذکرہ ان کا ہوتا رہے تو یہی سعادت ہے، یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے۔ صحابہ کرام جب ملتے تھے ایک دوسرے سے، حدیث میں آتا ہے، تو جدا ہونے سے پہلے کوئی دنیا کی بات کرتے، بازار کا کام، کوئی سودا کرتے، جب چلنے لگتے کہتے ٹھہر جا کے حدیث سن لو۔ فرمایا ہم جدا ہی نہیں ہوتے تھے جب تک حدیث رسول نہیں پڑھ لیتے تھے، کسی شکل میں ملتے تھے۔ اس لیے ایک محدث نے لکھا کہ جب حدیث رسول میں پڑھتا ہوں تو کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ لمبا ایک ایک لفظ محفوظ، ایک زندگی کا حصہ۔ کیوں
کہ 63 برسوں نے کائنات کے لیے نمونہ بننا تھا۔ انسانیت اسے احساس سے نکل ہی نہیں سکتی۔ 63,000 صدیاں بھی گزر جائیں تو ان 63 سالوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہی مقصود تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ خود قرآن نے کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وَكِتَابٌ مُّنِيرٌ، مبین، اور ایک روشن چمکتی ہوئی ایک بیان کی ہوئی کتاب آ گئی۔ دو چیزیں رب نے کہا ہم نے بھیجی، رسول اللہ کی ذات کو بھیجا، تقدیم و تاخیر بھی قرآن نے بتا دی کہ نور پہلے بھیجا، کتاب مبین بعد میں بھیجی ہے۔ تقدیم و تاخیر کا بھی تذکرہ کر دیا کہ نور آیا ہے اور کتاب روشن آئی ہے، اور روشن کتاب ان کا معجزہ بن کے آئی ہے، ان کا معجزہ۔ لوگ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں جی قرآن مجید میں فلاں آیت ہے رسول اللہ کو تنبیہ کی گئی، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نا جی یہ چیز آپ کو کہا رب نے کہ یہ نہ کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن تو رسول اللہ کا معجزہ ہے، اگر معجزہ ہی صاحب معجزہ کے خلاف بولنے لگ جائے تو معجزہ کیسے؟ معجزہ کیسے ہے؟ معجزہ تو دلیل بننا ہے اس کو ان کی عظمت کی، معجزے کو تو دلیل بننا ہے۔ تو قرآن کس طرح کے ایک لفظ ان کے خلاف جا سکتا ہے؟ قرآن تو ان کا سراپا معجزہ ہے میرے دوستو۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کا لفظ ان کا ہے۔ ارے قرآن تو بنا ہی ان سے تھا، لگائیے جتنا چاہے فتویٰ، اللہ کا کلام ہے لیکن زبان رسالت ہے، جو زبان سے نہیں نکلا وہ قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو زبان سے نکلا۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن ابی سرح، یہ بڑے پڑھے لکھے صحابی ہیں، بنو امیہ کے آدمی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، خاتم وحی تھے، وحی لکھتے تھے۔ کہتے ایک دن وحی اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لکھو، لکھنے لگے تو کچھ لفظ کہے باقی نہ کہے، ابھی وقفہ دیا، کہتے میں نے لکھ لیا، مجھے یقین تھا آگے یہ ہوگا۔ پوچھ لیجئے کسی سے استاد کو خوش ہونا چاہیے کہ شاگرد کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ رسول اللہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا صحابی میری باتیں سمجھنے لگ گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے نہیں ہوئے، رسول اللہ سب ناراض ہو گئے، حکم دے دیا مدینے سے نکل جاؤ، مدینہ بدر کر دیا، اپنی پوری زندگی مدینہ نہیں آنے دی۔ کیوں؟ بتا دیا جب تم نے لکھا تھا تو وہ عربی کا جملہ تھا، اسے قرآن تب بننا تھا جب میں ادا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن احمد رسول، اسے قرآن تو میری زبان نے بنانا تھا، تم نے عربی کا جملہ لکھ لیا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے پیغام دیا، تو قرآن تو ان کی زبان سے بنا ہے، اور جیسے پڑھ دیا ہے ویسے ہی بنا ہے۔ کسی نے قرآن اللہ سے نہیں سنا، رسول اللہ کی زبان سے سنا۔ عربی کے فاضل استاد بیٹھے ہیں کہ بات کہنے رہے، قرآن میں علیہ اللہ آیا ہے، قاری صاحب جانتے ہوں گے آپ، ایک جگہ علیہ اللہ ہے، ساری جگہ علیہ ہے، ایک جگہ پیش ہے۔ قرآن پڑھ لیجیے، پورا قرآن کہتا ہے، عربی کا قانون ہے کہ علا جہاں آئے آگے کسرہ آئے گی، حرف جار ہے، آگے زیر دیتی ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت میں علیہ اللہ ہے، پیش ہے، قانون پورا ٹوٹ گیا، عربی زبان کی ناف پیچھے رہ گئی۔ کیوں؟ علامہ روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پہ کھڑے تھے،
اس قبیلے میں کھڑے تھے کانو جو فرون من القصرہ تھے، وہ قبیلہ زیر بولتا نہیں تھا، اس قبیلے میں زیر بولنے کا رواج نہیں تھا، زیر کو صبر یا پیش بولتے تھے۔ رسول اللہ نے اس قبیلے کی محبت کی خاطر پیش پڑھ دیا، اس قبیلے کی پیار سے محبت سے بھیجا۔ قدرت نے کہا آپ نے محبت کیا تو محبت ہی رہے گی۔ آج علیہ اللہ پڑھو تو غلط ہے قرآن، علیہ اللہ ہی قرآن ہے۔ اس لیے تو کہتا ہوں قرآن وہی ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے پڑھا وہی قرآن ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم کی زندگی ہی سب کچھ ہے، انہی کا وجود سب کچھ ہے، بے مثل وجود ہے۔ لوگ تو مثلیت ڈھونڈتے رہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ہمارے جیسے تھے، قرآن کہتا ہے یاکلون الطعام ویمشی بالاسواق، کہتے ہیں آ کر جی کھانا کھاتے ہیں بازار میں، ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی چلتے ہیں، روٹی یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے جیسے ہی ہیں۔ قدرت کہتی نہیں، یہ صرف تمہاری نصیحت کی خاطر کھاتے ہیں کہ تمہیں کھانے کا سلیقہ آ جائے، یہ چلتے اس لیے ہیں کہ تمہیں چال ڈھال کا طریقہ سمجھ آ جائے، ورنہ یہ نہ بھی کھائیں تو ان کا نہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا ہے کون؟ یہ کن کو کہا تھا؟ صحابہ سے کہا تھا۔ آج کا انسان کا میں ان کی مثل ہو گیا، وہ تو صحابہ کہتے تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں، تو صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں ایک تھوڑی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے نا، مانتے، عربی زبان میں ہے، عربی زبان کے 28 حروف تجوید، حمزہ سے شروع ہو کر یا تک۔ قرآن نے کوئی نیا حرف ایجاد نہیں کیا، وہی عربی والے جو جاہلی دور میں بولتے تھے وہی عربی ہے، حروف وہی ہیں جو وہ بولتے تھے، اعراب وہی ہیں جو وہ دیتے تھے، ترکیب کلمہ وہی ہے جو عربوں کے ہاں آئی تھی، ترکیب جمل بھی وہی ہے جو عربوں کے قانون میں ہے۔ نہ صرف قرآن لے کے آیا نہ نحو لے کے آیا، جو کچھ عرب بولتے تھے وہی ہے، عربی کے لفظ بھی وہی ہیں، حرف بھی وہی ہیں، جملے بھی وہی ہیں، سب کچھ عربوں کا ہے۔ کہو کہ قرآن کی مثل کوئی اور عبارت ہے؟ ارے حرف تو وہی ہیں، وہ سارے لفظ بھی وہی ہیں، جملے بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ بھی دنیا میں آئے تھے، باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، چچا بھی تھے، پھوپھیاں بھی تھی، سب کچھ وہی ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر وہ نہیں ہے۔ قدرت کہتا ہے میرا کلام جس کی مثل ہو سکتا تھا کیونکہ تمہاری زبان تھی، وہ میں نے مثل نہیں بننے دیا، تو اپنا رسول کیسے مثل بننے دیا؟ وہ بے مثل کتاب ہے کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یاد رکھو اگر شک ہے فاتو بسورت من مثلہ، ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہ کرو، ساری قوم کٹھی ہو کے بناؤ۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ بنا سکے ہو نہ بنا سکو گے، اور اگر کوشش کرنی ہے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس داغ سے ڈرو جس میں پتھر بھی ڈال دیے جائیں گے اور تمہیں بھی پتھر سمجھ کے پھینک دیا جائے گا۔ مثل کی خواہش کرنے کو قرآن دوزخ سنا رہا، قرآن کی مثل کی خواہش کو قرآن دوزخ سنا رہا ہے، اور میرے دوستو اپنے رسولی کو چھوڑ دے گا کہ جن پر معجزہ اترا اس کی مثل نہیں ہے، صاحب معجزہ کی نسبت کہاں سے لاؤ گی؟ میرے دوستو
نہ ان کا کھانا ہمارے جیسا، نہ پینا ہمارے جیسا۔ نظر ویسے آتا ہے، نظر تو قرآن بھی عربی کا لفظ ہی آتا ہے، وہ بھی قرآن عربی کا نظر آتا ہے، لیکن جس طرح وہ نہیں ہے اس طرح میرے رسول سب کے درمیان، سب کے اندر رہتے ہوئے سب سے الگ ہے۔ ایک نہ بچپنا ان کے ساتھ ملتا تھا، نہ بچپن میں کسی نے دیکھا ان جیسا، نہ جوانی میں کسی نے دیکھا ان جیسا، نہ جانا آنا دیکھا ان جیسا، نہ جانا دیکھا ان جیسا۔ ایسے گئے کہ آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ کہاں ہے؟ فرمایا آؤ لوگوں کی قبر پہ آ کے دعا مانگو کہ یا اللہ قبر خلا کو بخش دو، یہاں اپنے لیے دعائیں مانگو۔ یہ وہ قبر ہے جہاں اپنی بخشش مانگنے آؤ، دوسری قبروں پہ تو دعائیں فاتحہ پڑھنے جاؤ گے، میرے لیے اپنی فاتحہ کو مکمل کرنے کے لیے آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے آؤ اس پر دعا مانگو رب سے، اور رسول اللہ کو بھی ساتھ کہو کہ یا رسول اللہ آپ بھی مانگیں۔ میرے دوستو زندہ رسول ہیں، آج بھی وہی ہیں، وہ آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں، مجھے کئی دفعہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی 12 کو آئے تھے، 12 کو ہی گئے تھے۔ کئی نہیں مانتے، طریقے بدلتے ہیں، کہتے جی 9 کو آئے تھے، کہتے شبلی نے بھی لکھ دیا، محمود پاشا فلکی کے کتاب کا حوالہ دے دیا، سلمان منصور پوری نے بھی لکھ دیا کہ 9 کو آئے تھے۔ آج کل بڑے دڑلے سے لوگ کہہ رہے ہیں جی جو 9 تاریخ 12 تاریخ ہی غلط ہے، 9 کو آئے تھے۔ لیکن میرے دوستو ہم جھگڑے نہیں کرتے، ہم 12 کو مانتے ہیں تو منا رہے ہیں، تم 9 کو آنا مانو اور مناؤ، مناؤ۔ ہم تو چاہتے ہیں 365 سال ہی منایا جائے، ہم تو کسی دن سے انکاری نہیں ہیں، تو مانو، تو ان کی آمد کے تذکرے کرو۔ تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہم تذکرے کسی دن کر رہے ہیں، تسی تمہارے نبی کے تذکرہ ہو رہا۔ تو میرے کہتے جی 12 کو آئے، 12 کو ہی گئے، ٹھیک ہے۔ آج کل چل رہی ہے اخباروں میں جی 12 وفات کا دن سوموار کا نہیں آتا۔ جعفر شاہ بخاری نے کتاب بھی لکھ دی ہے کہ نہیں آتا، اور دلیلیں بھی بڑی مضبوط ہیں، لوگ پڑھ کے پہلے حیران ہو جاتے ہیں کہ دلیل بھی بڑی مضبوط دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع علیحدہ ہے، اس کی بات پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے جی 12 کو آئے گا، 12 کو گئے تھے، پہلے آئے تھے 63 سال بعد چلے گئے، تو جو بعد کا واقعہ کیوں نہیں مناتے؟ جانے کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ وفات کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تو وہ بعد میں گئے تھے۔ میرے دوستو ہمارا جواب ایک ہی ہے کہ آنے کے تذکرے شروع ہوئے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ختم ہو جائیں گے تو جانے کی بات کریں گے۔ 14 صدیوں سے تو آنے کا تذکرہ نہیں ختم ہوا، جہاں دیکھو ان کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تذکرے ختم کر لو گے تو پھر جانے کی بات کرنا ہمارے نزدیک تو وہ گئے ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو آج بھی وہی رسول ہیں، آج بھی وہی ہیں، جہاں سے بھاگتے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے پکارتے انہیں کوئی ہیں، وہ نہیں ڈوبتا طوفانوں کی طغیانی میں، وہ نہیں ڈوبتا طوفانوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں، یہی کرتے ہیں، اور ہم تو انہی کا تذکرہ کرنے کو اپنی حیات سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو ہماری تو دعائیں یہی ہیں کہ دم نکل جائے محمد کی ثنا خوانی، کہ آخری سانس بھی آئیں تو اپنے تذکرے نہ ہوں، ان کے تذکرے۔ ہمارے گھر تو بچہ پیدا ہو خوشی ہم ولادت رسول منا کے کرتے ہیں، کہتے جی میلاد کی محفل بچہ پیدا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہوا، ذکر ان کا کر رہے ہو۔
چلے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آنے کا ذکر، کچھ ہو جائے ذکر انہی کا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہی کے ذکر سے ہمارا ذکر ہے، انہی کا ذکر ہی کامیاب ذکر ہے۔ قدرت کو منظور رحمتیں وہیں اترتی ہیں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی وہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو میرے دوستوں، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے بچپن کے تذکرے، تو ڈاکٹر صاحب نے تذکرے کیے، بچپن کے تذکرے ہوتے ہیں، کیسے زندگی گزاری، کیسے لوگ پہچان رہے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ 12 سال کی عمر تھی نا جب شام کے سفر کو گئے، حضرت ابو طالب لے کے گئے، شبلی تک نے لکھ دیا کہ لے کے گئے تو ایک خانقاہ تھی عیسائیوں کی، اس کے قریب جا کے ٹھہرے، رات ڈیرا لگایا، اس پادری نے دیکھا کہ اس ڈیرے پر کوئی رحمت اتر رہی ہے، اس نے بلایا کہ سردار کون ہے قافلے کا، بلایا، کہا کل میرے ہاں کھانا کھاؤ، سارے کھانے کا ذکر کیا، مان لیا، دعوت مان لی، چلے گئے، جانے لگے تو سامان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کھا لیں، میں سامان کی حفاظت میں بیٹھ جاتا ہوں۔ 12 سال کی عمر تھی، وہ بچہ سمجھ کے چھوڑ گئے، وہ گیا، اس نے دیکھتا رہا، کہنے لگا سردار مکہ کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ میں کہا نہیں کوئی نہیں رہ گیا، بچہ چھوٹا رہا تھا۔ کہا سردار مکہ میں نے اسی کے لیے تمہیں بلایا، میرا تو مقصود ہی وہی بچہ تھا، اسے واپس لے جاؤ، یہودی پہچان لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے تاریخ بگڑ بھی چکی، حقائق بدل بھی چکے، لیکن پہچان رسول اللہ کی موجود تھی۔ کہا لے جاؤ، واپس آگے نہ جاؤ، یہودی نقصان نہ پہنچائیں۔ واپس لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ اور 12 سال کی عمر کو تو غیر بھی جانتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے، ہم نہ پہچانے تو پھر ہم امتی کیسے ہیں؟ میرے دوستو، ذکر کرو ان کا، زندگی گزر جائے ان کے ذکر کے ساتھ، ہر لمحہ ان کا ذکر ہوتا رہے۔ بلکہ آخری باتیں کہہ دوں، آپ ناراض نہ ہو جو بجملہ کہنے لگا کہ میرے نزدیک رب سے بھی زیادہ ذکر انہی کا کروں۔ کہتے کیوں؟ اس پر میرے پاس دلیل ہے، ڈاکٹر صاحب ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت حسان بن ثابت آئے، کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک ہی وجود ہے جن کی تعریف کرنے میں نقصان نہیں ہوتا، ورنہ ہر تعریف میں خطرہ ہوتا ہے کہ مبالغہ ہو جائے گا، زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں مبالغہ ہوتا ہی نہیں ہے، مبالغہ حد تجاوز نیل حد ہوتا ہے نا، حد سے گزرنے کا نام ہوتا ہے۔ ارے حد تو آئی نہیں ہے تو تجاوز نیل حد کیسے ہوگا؟ تو اس لیے تعریف کرنا، آپ نے کیا کرو؟ شعر کہا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، رب نے آپ کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں کہ کر دیا، لِيُجِلَّهُ، تاکہ اس کی عظمت کا اظہار ہو، اظہار عظمت کے لیے اشتقاق کیا ہے۔ فضل عرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ عربی کا طالب علم چونک جاتا ہے یہ شعر پڑھ کے، محمود اس میں مفعول ہے اور محمد اس میں مفعول ہے، دونوں اس میں، دونوں کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ ایک ناصح سے پوچھ لیجئے، محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے، خواہ ایک ہی دفعہ تعریف کی جائے، لیکن محمد نہیں بنتا جب تک بار بار تعریف نہ کی جائے، اس میں مبالغہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا حسان، یہ کہہ دیا، ان کی ایک دفعہ تعریف ہو میری بار بار،
حسان کہنا ہے رسول اللہ سن رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں کہ تعریف کہاں کرنی ہے، بار بار کن کا ذکر کرنا ہے. ارے تمہاری شناختی ان کی وجہ سے ہے، تمہاری پہچان ہی ان کی وجہ سے ہے. حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ وہی ہیں، دین وہی ہیں، ایمان وہی ہیں. دنیا کلینی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں جی دین رسول اللہ کا ہے. میرے دوستو دنیا بھی انہی کی ہے، دنیا بھی لینی ہے تو اسی در سے لو، وہی دنیا کامیاب ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس کلید دین درے دنیا کشاد، کہ میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا ہے. دنیا بھی تمہیں دی ہے تو دین کے حوالے سے دی ہے. تو آئیے ان کا تذکرہ کرتے رہیں. میں نہایت شکر گزار ہوں حضرت خان صاحب کا کہ وہ ایسی محفلیں کرتے رہتے ہیں، بہانے بہانے سے ذکر ان کا ہوتا رہتا ہے. یہی ہماری عقیدت کا مرجع ہے، عقیدت کا مقصد یہی ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے گی انہی کے دروازے پہ دستک دیں گے. دستک وہی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی کے شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں. محدث ہیں بہت بڑے، شارح بخاری ہیں، فتح الباری کے مصنف ہیں. فتح الباری عظیم تر کتاب ہے. کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محدث ہیں، بخاری کے شارح ہیں، اور ہم تو ممنون ہیں ان کے کہ ہمارے پاس حدیث انہی کے واسطے سے پہنچی. بر صغیر کے تمام محدثین کے وہ امام ہیں. کہتے ہیں فَإِن كَنَتَتْ مِنَ الْإِسْيَانِ نَفْسٌ، ارے لوگو اگر اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اپنا دل بھی مایوس ہو گیا ہے، اپنا نفس مایوس ہو گیا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے، بخشنے کی کوئی امید نہیں ہے، اتنے گناہ سے بھرپور ہو گئے ہو. فَإِن كَنَتَتْ مِنَ الْإِسْيَانِ نَفْسٌ، کہتے گھبراؤ پھر بھی نہیں. باب محمد باب الرجائی، میرے رسول کا امیدوں کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، کھلا ہے دروازہ، دستک دو. اور اتنے خوش قسمت ہو کہ جا کر دستک بھی نہ دو، یہاں سے ہی دے دو. جہاں سے دے سکتے ہو وہ دے دو. کیوں کہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے وہ تو جگہ ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت میں جینا سکھائے، انہی کی محبت کے ہمیشہ ترانے گاتے رہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان کی نظر رحمت کے سایوں میں رکھے، سب پر کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.